اللہ نے حضرت انسان کو جو ظاہری اور باطنی اعضاء عطا کیے ہیں، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت اور ان کی صفائی و ستھرائی کی تلقین کی، ہماری عادات کی خوبصورتی کے لیے ہمیں پیغمبروں، رسولوں اور مصلحین کی صورت میں رہنما نصیب کر کے ایک پاکیزہ اور صالح معاشرت کے قیام کے لیے ماحول فراہم کیا۔ ہدایت انسانی سے حضرت انسان کو کبھی بھی محروم نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے۔ ہم اپنے امور کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو معمولی توجہ سے درست ہو سکتے ہیں اور ہم ایک پاکیزہ اور پرسکون معاشرہ ترتیب دے کے خود بھی جئیں اور اپنے اطراف کے اندر بھی خوبصورت زندگی کے ماحول کو فراہم کریں۔ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے عمل سے کسی کو اذیت نہ ملے، ہمارے رویے لوگوں کی راحت کے سبب ہوں اور ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ ٹوٹے دلوں کا مرہم بنے۔ میرے حضور سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو ہمارے رویوں میں ایسا جمال ہونا چاہیے، ایسی خوبصورتی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے راحت و رحمت کا ذریعہ بنیں۔ ہمارے رویے اور ہمارا طرز زندگی دوسروں کے لیے بڑی آسانیاں تقسیم کرنے والا ہو، تاکہ ہم خود بھی جئیں اور کسی کو بھی جینے کا حق دیں۔ حضرت انسان جب اپنی انسانیت سے آگاہ ہوتا ہے تو اس کا پاکیزہ وجود مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور جب یہ اپنے آپ سے ناآشنا ہو جاتا ہے پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو گمراہی کے اس گڑھے میں گر جاتا ہے کہ پھر تمیز کے دائرے سے نکل کر حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی میں لہو و لعب، اس کی زندگی میں لوگوں کو اذیت، تکلیف اور آزار دینا، گالی گلوچ، سب و شتم، لوگوں کے حق پامال کرنا، لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں پر حملہ آور ہونا، لوگوں کے اموال لوٹنا، لوگوں کی جانوں سے کھیلنا اور لوگوں کی آراز اور عزتوں پر بری نگاہ رکھنا، اس کی زندگی کی یہ ترجیحات بن جاتی ہیں تو پھر یہ اس قابل نہیں رہتا کہ اسے انسان کہا جائے، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بگڑی ہوئی امتوں کے لیے، بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، پھر ان کے انفاس قدسیہ کی مہک سے، خوشبو سے معاشرے سلجھے، اور جو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے اور ایک دوسرے کا خون بہانے میں فخر محسوس کرتے تھے اور ایک دوسرے کی آبروؤں پر حملہ آور ہوتے تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو جس نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ دشمنان جان ایک دوسرے کے کس طرح محبت کی لڑی میں پروئے گئے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا وہ فیضان رحمت اور حضور کی تعلیمات کے برستے دھارے
آج بھی امت کے لیے مکمل، کامل اور اکمل رہنما اصول ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہم بے ترتیب ہوتے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی آوارگی کا شکار ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم اپنے راہ راست سے ہٹتے ہیں، تو حضور کی سیرت ہمیں پکارتی ہے۔ حضور کے فرامین نور ہماری زندگی کی راہیں سیدھی کرتے ہیں، اور ہم ایک صالح قوم کی صورت کے اندر ایک صالح مزاج میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آقا و مولا کی طرز زندگی کو ہی اختیار کرنا چاہیے، اور ان کی زندگی اپنے لیے خضر راہ بنا کر کے زندگی کے سارے اندھیرے، ساری ظلمتیں ہم کو مٹانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے حضور کا پاکیزہ وجود اور حضور کی روشن تعلیمات اور حضور کے سینے پہ اتری ہوئی کتاب قرآن مجید نازل کر کے ہمیں موقع دیا کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو تو یہاں سے روشنی لے کر کے اپنی زندگی کے اندھیرے مٹا کر کے چراغاں کر سکتے ہیں، روشنیوں کا سامان کر سکتے ہیں۔ سو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اے ایمان والو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سچی سیدھی صاف ستھری دو ٹوک بات کرنے کا مزاج بناؤ، پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہاری اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جب ہم اپنے رویوں میں سیدھے اور راست ہو جائیں گے اور ہماری زبان پاکیزہ ہو جائے گی، تو پاکیزہ زبان کے اثرات ہمارے دل اور دماغ پہ ہوں گے، اور ہماری عادات اور ہماری اطوار خوبصورت ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہمارے اقوال میں کجی اور کمی اور ٹیڑھا پن ہوگا، تو پھر اس کے اثرات ہمارے قلوب پہ، ہمارے دلوں پہ مرتب ہوں گے، اور ہمارے قلوب اگر سیدھے نہ رہے تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل سیدھا نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی اور طہارت اور صفائی اور ستھرائی کی طرف توجہ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح قرار پاتی ہے۔ اب اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ دیکھیے، مرغد غذا پڑی ہے اور میں بھوک کی شدت میں ہوں، آپ نے کہا جناب آئیے، تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا، تو جی نہیں چاہے گا تو بھوک کے باوجود میرے ہاتھ جنبش میں نہیں آئیں گے اور میں کچھ کھا نہیں پاؤں گا۔ موسم سہانا تھا اور صبح کے خوبصورت اجالے تھے، آپ نے کہا ذرا آؤ ہمارے ساتھ، ذرا ساحل سمندر پہ چلیں اور خوبصورت موسم کا لطف اور حظ اٹھائیں۔ تو میں نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا، تو جی نہیں چاہے گا تو میری ٹانگیں جنبش نہیں کریں گے۔ نظارے جو ہے وہ اتنے دل فریب ہیں کہ آنکھ کھول کر کے دیکھیں تو نہال ہو جائیں۔ کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں دل کھینچتی ہیں۔ آپ نے کہا ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھیے، میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا، تو جی نہیں چاہے گا تو آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ہمارے دل کے تابع ہیں، جو دل چاہے وہی زبان بولتی ہے، جو دل چاہے وہی آنکھ دیکھتی ہے، جو دل چاہے وہی ہاتھ کرتے ہیں، جو دل چاہے وہی ٹانگیں کرتی ہیں۔ تو پورے آزاد دل کے تابع ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ دل حبیب حجازی کے تابع ہو، جو وہ چاہے وہ دل چاہے، جو دل چاہے وہ بدن چاہے، تو زندگی میں جمال پیدا ہو جائے، زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جائے،
زندگی میں نور و نکہت کا ماحول پیدا ہو جائے تو اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرو. اب دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے. اصلاح ایک شخص کی اصلاح سے، فرد کی اصلاح سے ایک گھر کی اصلاح ہوتی ہے، اور گھر کی اصلاح سے ایک محلے کی اصلاح ہوتی ہے، اور محلے کی اصلاح سے ایک شہر صالح ماحول میں چلا جاتا ہے، اور پھر امت اس طرح ایک صالح مزاج میں ڈل جائے گی. تو سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم اپنے باطن کو سنواریں گے. اصلاح امت کا اگر عنوان دیا گیا ہے تو اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہش کی آرزو اور تمنا کی زندگی گزاریں، جو چاہیں ہم اپنے اندر آوارگیاں جنم دیتے رہیں اور جگہ جگہ جا کے لوگوں کو اصلاح کا پیغام دے. ایسے اصلاح کبھی نہیں ہوتی ہے. اصلاح کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور اپنی ذات سے پھر امت کی اصلاح تک کا سفر ہوتا ہے. ادارۃ المصطفیٰ کا اصلاح امت کا پیغام ذات سے شروع ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس سفر کا آغاز اپنی ذات سے کرے گا، اور ذات کا سفر دل کی اصلاح سے ہوتا ہے. دل ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا، دل خراب ہو گیا پورا بدن خراب ہو گیا. تو دل کی اصلاح بنیادی نقطہ ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان آپ کے سامنے رکھا کہ دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح ہے. ملا رومی علیہ رحمہ، جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، انہوں نے کیا کمال بات کہی. دل بدست آور کہ حج یک برست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست. کعبہ بن گاہے خلیل اطہرست، دل گزر گاہے جلیل اکبرست. رومی کہتے ہیں کہ دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، اور ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ. تو اس لیے اگر یہ ٹھیک ہو گیا، دل ٹھیک ہو گیا، تو کہتے کعبے گیا گل نہیں مک دیجیے، دلوں نہ مکائیے. ہر سال حج کیا، ہر سال عمرہ کیا، لیکن دل پاپی کا پاپی رہا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اس دل کی اصلاح، اس دل کی پاکیزگی، اس دل کی طہارت، تقوی کا مرکز بھی یہی ہے. اللہ کے محبوب نے جب تقوی کا ذکر کیا تو باقاعدہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، مرکز تقوی ہے. یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر زبان کو کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آنکھوں میں شرم و حیا کے پردے لگ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہوتا ہے پھر سوچوں میں پاکیزگی آتی ہے. یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر خیالوں میں طہارت آتی ہے. یہ ٹھیک ہوتا ہے پھر ہاتھ ظلم نہیں کرتے. یہ ٹھیک ہوتا ہے تو اٹھنے والے قدم مسجد کا رخ کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہوتا ہے کان قرآن کے نغموں کو ترستے ہیں. تو اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے. تو اس کی اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو کوشاں ہونا چاہیے. اب اس دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ دل پاک کیسے ہوگا؟ یہ پاپی مجرم جو گناہوں سے گھرا ہوا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے، تو وہ نقطہ سیاہ جو دل کی تختی پہ لگا تھا وہ مٹ جاتا ہے اور دل مصفا ہو جاتا ہے. اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور یہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو دل پر سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے. پھر گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندگی نہیں ہوتی. جب انسان پہلا جرم کرتا ہے، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، تو اس کا دل لرز جاتا ہے. اگر کوئی قاتل ہے تو پہلے قتل کے بعد اسے نیند نہیں آتی. میں نے ایک انسان کی زندگی اجاڑ دی، اس کی روتی سسکتی مایوں سے یاد آتی ہے، اس کے روتے بلکتے بچے اس کی راتوں کو اس کو ڈراتے ہیں کہ میں نے زیادتی کی ہے. لیکن جب وہ قتل پہ قتل کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے.